الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته لأعيذنه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری چل رہی تھی ولایت کے بارے میں۔ ولایت کے معنی ہے اللہ رب العزت کا دوست ہونا۔ دنیا کے اندر اچھے دوستوں کو تلاش کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ بیٹے، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی دولت جو تجھے مل جائے تو وہ یہ ہے کہ اچھا ساتھی ہو۔ اچھا ساتھی ملنا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دوست بنانے کے لیے سوچو نہیں، 100 دفعہ سوچو کہ ہم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں۔ دوست کس کو کہتے ہیں؟ دستگیرت در پریشان حالی و در ماندگی، دوست اس کو سمجھو جو تمہارا ہاتھ پکڑے، پریشان حالی میں، درماندگی میں تمہارا ہاتھ پکڑے وہ دوست ہے۔ اگر ہاتھ نہ پکڑے وہ دوست بنانے کے قابل نہیں۔ اس لیے دیندار لوگوں کو دوست بناؤ۔ ایرے گہرے نٹھو کھیرے کو دوست بناؤ گے تو دنیا بھی لٹ جائے گی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو دوستی اور اچھے لوگوں کی دوستی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کی دوستی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء کرام کا مطلب ہے جو اللہ کے دوست ہیں۔ ولایت دو طرح کی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو دوستی ہے وہ دو طرح کی۔
ایک ولایت عامہ اور ایک ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ یعنی سب کی دوستی اللہ کے ساتھ ہے، سب ایمان والوں کی ایک خاص دوستی ہے، ایک دوستی ہے، وہ ولایت عامہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، جو ایمان لائے اللہ ان کا دوست ہے۔ تو یہ ولایت عامہ ہے، ہر ایمان والے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اور گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر مخلوق کا تعلق اللہ سے ہے، اگر اللہ سے تعلق نہ ہوتا تو مخلوق کا وجود ہی نہ ہوتا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو ولایت عامہ سب کو حاصل ہے، سب ایمان والوں کو، لیکن ایک ولایت خاصہ ہے، خاص دوستی اللہ کے ساتھ۔ اور یہ کن لوگوں کو ملتی ہے؟ ولایت خاصہ ملتی ہے جو لوگ اہل سلوک ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن قائم کرتے ہیں، جس کو صوفیہ کہتے ہیں۔ صوفیہ کسی اللہ والے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جانا اور اس کے اشارے پہ چلتے رہنا، بظاہر آپ کو الٹا لگتا ہو لیکن خلاف شرع نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ایک مشہور ہے کہ ایک آدمی کو دریا پار کرنا، تو شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جو کہوں تو کہتے رہنا، تو بول یا جنید یا جنید یا جنید، تو بولتا جا۔ اب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بولتے یا اللہ، اور وہ بولتا ہے یا جنید، راستہ پار کرتے جا رہا ہے۔ بیچ میں اس کو خیال آیا کہ یہ یا اللہ بولتے اور مجھ سے یا جنید بلواتے، تو اگر وہ بھی یا اللہ بولنے لگا تو ڈوبنے لگا۔ تو کہا کہ بھائی میں نے تجھے کہا یا جنید بول، آگے چل کے بتایا کہ دیکھ میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور تیرا تعلق میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو میں اس کو یاد کرتا ہوں، تو مجھ کو یاد کر۔ میرے بھائیوں، اللہ کی دوستی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ دنیا کے دوست دنیا میں کام لگتے ہیں، لیکن اللہ کی دوستی ایک ایسی ہے کہ جس کے بغیر چارے کار نہیں۔ ان کے لیے بڑے بڑے فضائل قرآن و حدیث میں آئے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یاد رکھو اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی شرط ہے۔ حضرت محدث گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی اختیار کرنا چاہیے یا سنت اختیار کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ تقوی بغیر سنت کے ہو ہی نہیں سکتا، تقوی بغیر سنت کے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے خشیت کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میرے اولیاء وہ ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں اور تقوی رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ التقوی ان لا ترى نفسك خیرا من احد، تقوی یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہ سمجھے۔
کیا فرمایا؟ تقویٰ یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھے. میں بھی فیل اور آپ بھی فیل، اس لیے کہ آج ہم اپنی ذات کو کلین چیٹ دیے ہوئے ہیں کہ ہم اچھے، یہ سب بیکار ہیں. پتہ نہیں تم میں سے کس کا تعلق اللہ سے کیا ہے، وہ تو وہی جانتا ہے. یہ تقویٰ ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت اللہ تعالی حرام علی من یری نفسہ خیرا عن کافر الفلنج. اللہ کی پہچان حرام ہے اس آدمی پر جو اپنے آپ کو انگریز سے بھی اچھا سمجھتا ہے. انگریز کافر ہے، اس کے باوجود اس سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے. کہا اس پر اللہ کی پہچان حرام ہے، وہ اللہ کو پہچان نہیں سکتا. جب تک ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے وہاں تک اللہ سے تعلق نہیں ہو سکتا. ہاں، اپنے کو چھوٹا سمجھو. اور چھوٹا سمجھنے کی نشانی کیا ہے؟ ہر ایک کی بیک بائٹنگ کرنا بند کرو، پیچھے پڑنے کی عادت چھوڑو. اگر آپ کسی کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس کے سامنے بھی برائی نہیں کریں گے، اس کے پیچھے بھی نہیں کریں گے. اگر آپ پیچھے باتیں کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو ولایت ہے نا میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی دوستی، یہ تبلیغ کا کام بھی وہی ہے. یاد رکھو، ولایت ملانے کا. کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ کا قول ہے کہ دعوت کا کام نافع بہت زیادہ ہے لیکن کافی نہیں ہے. اس کام کے ذریعے لوگوں کو لایا جاتا ہے اور اہل اللہ سے جوڑا جاتا ہے. ہاں، تو ولایت خاص ہے، ایک ولایت جو اللہ تعالیٰ کے خاص اولیاء کہلاتی ہے اور ان کا وجود آج بھی ہے. لیکن اللہ کے دوستوں کو پہچاننا مشکل ہے. بعض اللہ والوں نے بتایا کہ اللہ کو پہچاننے سے زیادہ مشکل اللہ کے ولیوں کو پہچاننا ہے، کیونکہ ساری دنیا کا جو نظام ہے وہ تو اللہ پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ ہے، اس نے یہ سارا بنایا ہے. یہ سارا نظام اللہ رب العزت کے اوپر دلالت کر رہا ہے. اس لیے ابو العباس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اس کے مقابلے میں اللہ کے ولی کو پہچاننا یہ بہت مشکل ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی معروف ہے، سب کو پتا ہے کہ سارے کمالات اللہ کی طرف سے، ساری خوبصورتی جمال اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کے پاس ہے. تو اس کو تو پہچاننا آسان، لیکن اللہ نے اپنے ولیوں کو چھپا کے رکھا ہے ایمان والوں کے اندر، تاکہ ہر ایمان والا دوسرے ایمان والے کو گھٹیا نہ سمجھے. اگر پتہ چل جاتا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں تو لوگ ان کے پیچھے ہی گھومتے رہتے، دوسروں کو چھوڑتے. اگر ان کے بارے میں پتہ چل جاتا تو لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے، یہی اللہ کا ولی، اسی سے دعا لو. اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والوں کے اندر اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا تاکہ ہر ایمان والے کی قدر و منزلت باقی رہے، کوئی کسی کو اپنے سے گھٹیا نہ سمجھے. آج میرے عزیزوں، ہماری جو لٹیا ڈوبی ہے یہیں پہ ڈوبی. ایک آدھ نماز پڑھ لی زیادہ یا ایک آدھ تہجد پڑھ لی تو دوسروں کو ہم. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بچے تھے، بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ بھی صوفیاء میں سے، تو اپنے باپ کے ساتھ تہجد کے وقت مسجد میں چلے گئے تو لوگوں کو دیکھا کہ سوئے ہوئے ہیں. تو کہا ابا کہ کتنے بیکار لوگ ہیں مسجد میں آ کے سوئے، تہجد نہیں پڑتی. کہا بیٹا تو بھی سو جاتا تو اچھا تھا، تو بھی سو جاتا، یہ بولنے سے تو تیرا سو جانا اچھا تھا، تو نے بول کر بھی کون سا کمال کر لیا. آج ہم لوگ اپنی تھوڑی نیکیوں کے اوپر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، کسی عمل کی ضرورت نہیں. یاد رکھو، ہمارے شیخ اول
مولانا مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بگڑے ہوئے کو بنتے اور بنے ہوئے کو بگڑتے دیر نہیں لگتی. بگڑا ہوا کب بن جاوے اور بنا ہوا کب بگڑ جاوے کہہ نہیں سکتے. اور روض الفائق کے اندر امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے کہ میرا ایک پڑوسی تھا، وہ بہت ہی بدکار اور بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا تھا. تو سارے پڑوسی ایک دن میرے پاس آئے اور مجھے کہا یار اس کو کچھ سمجھاؤ، اس کی شکایت اس سے سمجھاؤ، کچھ برائیاں چھوڑ دے. وہ تو میں بلایا اس کو، میں نے کہا کہ دیکھ تیرے گناہ بہت بڑھ گئے، یا تو توبہ کر دے یا اس محلے سے نکل جا، یہ استری چھوڑ دے. اس نے کہا کہ نہیں، یہ میری ملکیت کا مکان ہے، کوئی مجھے نہیں نکال سکتا. کہا میں حکومت سے شکایت کرتا ہوں، وہ میرے تعلقات ہے حکومت سے، کیا کر لو. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں رات کو تہجد میں خدا سے دعا کروں کہ یا اللہ تو کچھ معاملہ ایسا کر کے یہاں سے نکلے. تو کہا کہ ربی ارحم بی منکم، میرا رب تم سب سے زیادہ رحم والا ہے. میرا رب، تم شکایت کرو گے، میرا رب تم سے زیادہ مشفق ہے میرے اوپر. لہذا اب دیکھو کیا ہوتا ہے. امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ سمجھے کہ میرے پاس سے اٹھا اور چلا گیا. جب رات ہوئی تو میں نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ سیدی قد آذانا هذا الرجل فاصنع اللہم بہ وافعل، یا اللہ یہ میرا پڑوسی مجھے ستا رہا ہے، ہم لوگوں کو تنگ کر دیا ہے، لہذا اس کا کچھ صفایا کر. تو غیب سے آواز آئی لا تدعو علیہ فإنہ من اولیائنا، ارے اس کو بد دعا مت دے، وہ تو ہمارے اولیاء میں سے، ہمارے دوستوں میں سے، تم کو بد دعا مت دو. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آواز سن کر اسی وقت اٹھتے ہیں اور اس پڑوسی کے گھر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے. وہ آدمی نکلا ہوئی ہے، سمجھا کہ مجھے گھر سے نکالنے کے لیے آئے. کہا کہ بھائی میں تجھے محلے سے نکالنے کے لیے نہیں آیا، میں کسی اور کام کے لیے آیا ہوں. بھائی کیوں آئے؟ کہا میں ابھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا تھا، اتنے میں آواز آئی کہ اس کو بد دعا مت دے، یہ تو ہمارا دوست ہے، ہمارے اولیاء میں سے. تو وہ رونے لگا اور توبہ کی اس نے. اس کا حال اچھا ہوا، کہا کہ میں چلتا ہوں یہاں سے. لوگ صبح میں اس کو دیکھنے کے لیے آئے، کیونکہ لوگ کہہ دیا مالک دینار رحمت اللہ نے کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے. جب اللہ والا کہہ دیتا ہے، دیکھو ایک بات یاد رکھو، میں بار بار ایک بات کہہ چکا ہوں کہ انبیاء کرام میں سلیکشن ہوتا ہے اور اولیاء میں الیکشن ہوتا ہے. ولی آج بھی اللہ کے بن سکتے ہیں، ہاں ولایت کی سیٹیں خالی ہیں، آج بھی اللہ سے لو لگا کے آدمی اللہ کے قرب حاصل کر سکتا ہے. یوں سمجھو کہ انبیاء کرام بادشاہ ہیں اور اولیاء کرام ان کے وزراء ہیں. بادشاہ تو خدا نے جس کو دے دی، وہ تو ختم ہو گئی بات. لیکن وزیر تو بن سکتے، اور یہ وزارت اللہ تعالیٰ کی مل سکتی ہے اللہ سے اپنا معاملہ درست کر کے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ درست کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے. تو لوگ ان کی زیارت کے لیے آئے، برکت حاصل کرنے لگے، بہت لوگ جمع ہو گئے. یہ نکل گئے مکے کی طرف کہ بس میں یہ وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں مکہ مکرمہ. چلتے پیدل چلے گئے اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے اقامت کی، قیام وہیں کر لیا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ دوسرے سال میں حج میں گیا. جب حج میں پہنچا ہوں، دوپہر کا وقت ہے، بہت زیادہ گرمی ہے. مسجد حرام کے اندر میں ایک دیوار کے سائے میں بیٹھا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جماعت ایسے آئی اور مسجد کے کونے میں وہ لوگ جمع ہو گئے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کو انہوں نے گھیر کے رکھا ہے.
میں دیکھنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی جو پڑوسی گھر چھوڑ کے مکہ آیا تھا وہی وہاں پہ پڑا ہوا ہے زمین کے اوپر، اور اس کی روح نکل رہی ہے، موت کے قریب ہے، میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، میں بھی رونے لگا۔ جو اس آدمی نے رونا سن کے میری اپنی آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا تو کہا کہ مالک تو دیکھتا ہے، میرے اگلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، وہ معاف کر دیے اور یہ آنسو بھی بہہ رہے۔ میں تو وہ جھنجٹ سے نکلا تھا، پریشانیوں سے نکلا تھا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، تم آپ کی شرم کی وجہ سے، آپ کی شرم کی وجہ سے، آپ تو مخلوق ہے میری طرح، لیکن آپ کی شرم آ رہی تھی، لیکن اب مجھے افسوس ہے کل رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اب وہ ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کل کھڑے ہوں گے، خالق کے کائنات کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اسی حالت میں اس نے سانس لی اور روح نکل گئی۔ اس لیے کہتے ہیں میرے بھائیوں، کسی کو معمولی مت سمجھو، ہاں کسی کو اپنے سے گھٹیا مت سمجھو، کیونکہ کس کا تعلق اللہ سے کیا ہے۔ ایک بزرگ تھے، اللہ کی طرف سے ان کو یہ نعمت حاصل تھی کہ دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے۔ جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ پہنچ رہے، راستے میں اونٹ کے جو سواری پہ بیٹھے تھے، سوار کو ایک تھپڑ رسید کر دیا، تماشا مار دیا، وہ جو نعمت تھی وہ سلب ہو گئی، ختم۔ اللہ کے رسول کی جو زیارت ہوتی تھی ان کو وہ ختم ہو گئی۔ اس زمانے کے اہل اللہ سے کہا کہ ایک شکایت کی کا کچھ ہوا تھا، بس ایک دو اونٹ کی گاڑی چلانے والا تھا، اس کو میں نے ایک تھپڑ مار دیا تھا۔ تحقیق کی گئی تو پتا چلا وہ اہل بیت سے تھے، حضور کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، کہا ان کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، اللہ نے نعمت چھین۔ پھر کسی اور، میں نے جیسے کہا کہ اہل اللہ میں سلیکشن ہوتا ہے، اولیاء کرام میں الیکشن ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے۔ بندہ جب عبادتیں کر 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 کے اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو مقام دے دیتا ہے، کسی کو قطب بناتا ہے، کسی کو غوث بناتا ہے، کسی کو ابدال بناتا ہے۔ یہ سب سیٹیں ہیں، جیسے دنیا کے اندر فلاں منسٹر یہ ساری سیٹیں ہوتی ہے، اس کے لیے آدمی منتخب ہوتے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اولیاء میں بھی اس طرح کے آدمی مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اولیاء اللہ کے خاص دوست، سب سے بڑا کام ہے تقوی، پرہیزگاری۔ ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ یقیناً اللہ کے دوست صرف پرہیزگار ہی ہیں، تقوی والے ہی۔ تقوی دو چار نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے میرے بھائی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جامع ہونا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت بہت نماز پڑھتی لیکن ایک بلی کو باندھے رکھا، کھانا نہیں دیا، مر گئی، وہ جہنم میں گئی۔ بھائی اتنی نمازیں کا کچھ نہیں، میرے ایک مخلوق کو اس طرح ستایا۔ اور ایک کتے کو پانی پلانے والی عورت، چاہے وہ فاحشہ کچھ بھی تھی، لیکن اللہ کو اس کی ادا پسند آتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، بچو اس سے، اور چھوٹی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو، کرتے جاؤ، کبھی بھی کام لگ جائے گی۔ ہاں، چھوٹی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اس دین کے اندر سب سے بڑی ڈینجر چیز کسی کو اپنے سے معمولی سمجھنا ہے، کسی کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا ہے۔ ارے یہاں نماز میں بھی نہیں آتا یہ تو، اب 10 آدمیوں کے سامنے آپ نے اس کو ذلیل کر دیا، اس کے کیا حالات ہیں، اس کی کیا پریشانی ہے، وہ تو وہ جانتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اکثر و بیشتر گمان کو غلط پایا میرے بھائی۔ ہم لوگ جو سوچتے ہیں کسی کے بارے میں اکثر و بیشتر غلط ہوتا ہے، جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو غلط میں نے سوچا، صحیح ریئل اسٹوری تو یہ ہے۔ یہ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن
اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، ان بعض الظن اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ہم کون ہیں جو جج بننے والے، کسی کے بارے میں ہم فیصلہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں اس بات سے ڈرو، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھو، پتہ نہیں خدا کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، پتہ نہیں اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں کل قیامت کے دن ان لوگوں کا جو اولیاء کرام ہے، اللہ کے خاص بندے، ان کا ایک خاص مقام ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کے راوی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، ہے تو حدیث لیکن فرمان اللہ کا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کو ستایا، میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی، تو میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ عربی زبان میں لینگویج کو جو گرامر ہے اس کے حساب سے بات دیکھیں تو عادہ یعادی معادات کے معنی آپس میں دشمنی کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من عادی ولی، جس کسی نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی تو میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں، اس کو میری طرف سے وارننگ ہے جنگ کی۔ تو سوال یہ ہے کہ لوگ تو ولی سے دشمنی کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ولی ان سے کیوں دشمنی کر رہا ہے؟ جیسے یوں کہا جائے کہ خالفتہ یا حاربتہ، میں نے اس سے جنگ کی تو اس نے بھی مجھ سے جنگ کی۔ عربی زبان میں یہ مفاعلت کا خاصہ ہے، تو یہاں پر بھی وہی اسی طرح کا لفظ استعمال ہوا۔ تو ولی کو بھی ان سے دشمنی، ان کو ولی سے دشمنی، تو آپس کی دشمنی کیوں ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر یہ لکھا ہے کہ اصل میں جس آدمی کو اولیاء کرام سے دشمنی ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یا تو کوئی عداوت خاندان کی وجہ سے یا بلا کسی وجہ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی سیدھے راستے پہ ہوتا ہے اس کے مخالف بہت ہوتے ہیں، کیوں کہ یہ کیوں ہم کو روکتا رہتا ہے، یہ کیوں ہمیں اس طرح کا بولتا رہتا ہے، اور جو بولنے والا ہوتا ہے اس کو دشمنی اللہ کے لیے ہوتی ہے کہ بھئی میں نہیں بولوں گا تو میری تو پکڑ ہوگی، میں پکڑا جاؤں گا۔ اس لیے ولی کو دشمنی اللہ کے خاطر اور لوگوں کو دشمنی ہے اپنے خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یاد رکھو یہ بات میں کہہ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے کہی تھی، خاص طور پر دو گناہ ایسے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے جنگ کی، کہ میری طرف سے لڑائی ہوگی تمہارے ساتھ۔ ایک گناہ یہ ہے کہ آدمی سودی کاروبار کرے، سودی کاروبار، بینک سے پیسہ لینا، چاہے گاڑی لینے کے لیے چاہے مکان بنانے کے لیے۔ ہاں بہت سارے مسلمان بینک کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، ارے بیچارے ہم کو اتنا پیسہ دے رہے ہیں، اب بھریں گے تھوڑا تھوڑا، اس کو اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک لوگوں کے حالات ہیں کہ اگر ان کو ان کی لون تھرو ہو جاتی ہے تو خوشیاں مناتے ہیں۔ گناہ چوری اور سینہ زوری جیسی بات ہے، تو گناہ کر رہے ہیں اور پھر گناہ پہ خوشی منا رہے۔ تو سودی کاروبار میرے بھائیوں گاڑی لینے کے لیے ہو اور اسی طرح سے گھر کے لیے ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے، یہ بات سیدھی ہے، آپ کو پسند آئے نا، تو سب سے یہ گناہ سودی کاروبار، قرآن میں ایک بات آئی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے نہیں بچو گے تو یاد رکھو اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہیں اعلان جنگ ہے۔ تیسرے سپارے کے اندر سورہ بقرہ کے آخر کے اندر یہ آئے، اور یہ حدیث قدسی آپ کو سنائی، جو کسی اللہ والے کو ستائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میری طرف سے اسے اعلان جنگ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے، پہلے تو فرائض سے، میرا بندہ جتنے فرائض کو صحیح کر کے پڑھتا ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا۔ بہت سارے لوگ رکوع کرتے ہیں کھڑے ہو گئے،
ارے تھوڑی دیر رکتا بھی، سبحان ربی العظیم تو بولتا 3 مرتبہ. کل ایسے دیکھنے میں آیا، میں نے ذرا مارک کیا اس کو، اس سے جنرلی بات کیا کہ اپنی نمازوں کو ٹھیک کرو، اپنی نمازیں سیکھو کہ ہمیں کہاں ہاتھ لے جانا ہے، کہاں باندھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، رکوع میں کیسے کھڑا جھکنا ہے، سجدے میں کس طرح جانا ہے، یہ سارے کام سیکھنے کے. میرا بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے وہ مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے تو وہ فرائض کے پہلا نمبر فرض. اس لیے ہم لوگوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ فرض، اس کے بعد واجب، واجب کے بعد سنت، سنت کے بعد مستحب. ہاں، فرض اور واجب کے فرض کے مقابلے میں حرام آئے گا، واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی جیسے آئے گا، سنت کے مقابلے میں بھی مکروہ آئے گا، مستحب کے مقابلے میں غیر اولا آئے گا. ہاں، اور ادھر دیکھنے جاؤ تو سنت کے مقابلے میں بدعت آئے گا، سنت کے مقابلے میں بدعت. یہ درجات ہم کو سمجھنے پڑیں گے. آدمی کبھی کبھی نوافل میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ فرائض چھوٹ جاتے. ماں باپ کی خدمت فرض ہے، ماں باپ کی خدمت فرض ہے. اب وہ بیمار ہیں اور آپ اس فریضے کو سمجھ نہیں رہے ہیں، تو آپ علماء سے پوچھیں تو پوچھیں کہ بھائی مجھے بتائے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے. سکے کرے سکے نہیں کرے اس طرح کے الفاظ تو میرے اور آپ کے ہیں، لیکن شریعت کے اس کے اسپیشل الفاظ ہیں. تو سب سے پہلے اگر آپ اللہ کے قریب ہو سکتے تو فرائض سے. آپ نے اس دن سنا تھا کسی نے بیان میں کہا تھا کہ بھائی ایک آدمی صرف فرض پڑھتا تھا، زیادہ نفلیں نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس کا دل لوگوں سے صاف تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنتی. تو سب سے پہلی چیز فرائض کو، اس کے بعد نوافل. فرائض تو پڑھتے ہیں لیکن نوافل میں کوتاہی ہو رہی، سنت موقدہ چھوڑ کے بھاگ جاتے. سنت موقدہ ہے، ارے موقدہ اور غیر موقدہ تو ہم لوگوں نے اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھ کر پہچانا ہے، باقی حضور تو کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ پھر نوافل سے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، مجھے اس سے پیار آ جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں. كنت سمعه الذي يسمع به، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میں اتنا ہی اس سے محبت کرتا ہوں کہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دے دوں گا، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں ضرور پناہ دوں گا. اور آگے حدیث کے بیچ میں یہ فرمایا کہ میں کسی کام کو کرنے والا ہوتا ہوں، مجھے تردد نہیں ہوتا کہ کروں یا نہ کروں. ایک چیز ہے کہ مومن کی روح قبض کرنے کی بات آتی ہے تو وہ بندہ ڈرتا ہے، وہ بندہ ناپسند کرتا ہے. اس کے ناپسند کرنے کو مجھے پتہ نہیں، میں اس کو اپنے پاس بلانا چاہتا اور وہ نہ کہتا ہے. دیکھو مجھے بھی ڈر لگتا ہے، آپ کو بھی ڈر لگتا ہے کہ مرنا نہیں ہے چلیے. سبھی چاہتے ہیں کہ لمبی زندگی، نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن موت تو ایک دن آنی. ماں عائشہ نے پوچھا حضور سے کہ حضور سبھی تو ڈرتے ہیں، موت تو ناپسند کا ایسا نہیں ہے. جس وقت تک ایمان والے کی موت آتی ہے تو فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ تیرے لیے تو یہ چیزیں اللہ نے رکھی ہے. ایمان والا اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ چلو میں تیار ہوں، لے چلو. یہ ہے تو اولیاء کرام کا بہت اونچا مقام ہے. احادیث شریفہ میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے کہ یار یہ کون ہے. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے محبت کرنے لگے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ کے لوگ ایسے ہیں تو ہم ان سے محبت کریں گے. فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کے خاطر محبت کریں گے، اور نہ کوئی مال کی بنیاد پر محبت ہوگی، نہ کسی نسب کی بنیاد پر محبت ہوگی،
ان کے چہرے نور سے بھرے ہوں گے اور نور کے ممبروں کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے. جب لوگ ڈر رہے ہوں گے ان کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا. لوگ غمگین ہوں گے اس وقت انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ کی ولایت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے کرامتوں کا ظاہر ہونا کوئی ضروری نہیں. بہت سارے لوگ کرامتیں بناتے، فلاں بزرگ کی یہ کرامت، فلاں بزرگ کی یہ کرامت، کرامتیں بنائی نہیں جاتی. دیکھو بعض علماء نے تو یہ کہا کہ اہل اللہ کے نزدیک کرامت یہ حیض ہے. حیض منجلی کا جو خون آتا ہے تو اس کی طرح ہے، اس کو بہت فیمس نہیں کرتے وہ لوگ. کرامت دو قسم کی ہے، ایک کرامت ظاہری، ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا، یہ سب ظاہری کرامت ہے. حقیقی کرامت کیا ہے؟ حقیقی کرامت یہ ہے کہ علوم و معارف ہو، اندر کی دنیا بنی ہوئی ہو، علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملے ہوئے ہو. اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو غوث پاک کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم بھی ایسے دیے تھے، ظاہری کرامتیں بھی دی تھی اور باطنی کرامتیں بھی دی تھی. لیکن بعد میں لوگوں نے کچھ کرامتیں بنا کے بھی ان کی طرف منسوخ کر دی. ایک مرتبہ ایک عورت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، میں آپ کو سونپتی ہوں. میرے بھائیوں، ایک زمانے کے اندر اہل اللہ کے یہاں بچوں کو چھوڑا جاتا، بلکہ بڑی عمر والے بھی جاتے تھے. آج بھی خانقاہ نظام جہاں ہے وہاں تبلیغ کے چلہ 4 مہینہ جانے کے بعد وہاں بھی جاتے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب میوات کے اندر اجتماعات کو خطاب کرتے تھے، اجتماعات میں جاتے تھے، وہاں سے جانے کے بعد گنگوہ یا سہارنپور خانقاہ میں 3 دن قیام کرتے. بھائی کیوں کرتے؟ چونکہ وہ روحیں جو پاک اور صاف ہوتی ہے وہ عام لوگوں سے ملنے کی وجہ سے، کبھی کبھی سفید اور صاف کپڑے بھی اگر میلے کپڑوں میں ڈال دیے جائیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کپڑا میلا ہو جاتا ہے. تو آدمی جو سمجھتا تھا کہ اس کو بھی دھو ڈالو کیونکہ وہ میلے کپڑوں کے ساتھ. تو یہ اللہ والے جب عام لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر اپنے دل کی صفائی کے لیے خانقاہ میں جاتے. تو میں کچھ کہہ رہا تھا بھول گیا. بات یہ تھی کہ اللہ والے ان کی کرامتیں، تو وہ عورت اپنے بیٹے کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چھوڑ کے گئی. کہا کہ آپ کی طرح بناؤ اس کو. کہا ٹھیک ہے. کچھ مدت گزری تو وہ عورت آئی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مرغ اور سب کھا رہے تھے اور بیٹا جو تھا بالکل سکھرا ہو گیا، بہت پتلا دبلا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ عورت جاتی اور کہتی کہ آپ تو مرغ کھا رہے ہیں اور ہمارے بیٹے کو ایسا کھلاتے. تو کہا دعا کی، انہوں نے کہا تم بھی اذن اللہ یہ مرغی اونچا کھڑی ہو جا. وہیں پہ مرغی چلتی ہو گئی. تو یہ کرامت دکھائی. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پہلے تیرے بیٹے کو ایسا ہونے دے، بعد میں وہ مرغ کھائے گا. تو پہلے بھی مرغ کھلانا چاہتے. اہل اللہ نے بڑی تکلیفیں کی، مجاہدے کی میرے بھائی. آج جو تبلیغ جماعت میں نکالا جاتا ہے کون گالی دیتا ہے آپ؟ پہلے لوگوں کو گالیاں پڑتی تھی، ان کے چپل کاٹ دیے جاتے تھے، ان کو نکال دیا جاتا تھا. ہاں بڑی تکلیفیں کاٹی ہے پہلے زمانے کے اندر جنہوں نے وقت لگایا تھا. یہاں تو ماشاءاللہ اقبال ہی اقبال ہے، یعنی استقبال ہی استقبال ہے ماشاءاللہ. لیکن میرے بھائیوں اس استقبال کے اندر ہم گم نہ ہو جائے. ہم اپنے طور پر ایسے مجاہد یعنی ذکر اللہ میں زیادہ سے زیادہ لگے. ذکر اللہ اس کام کی بنیاد ہے. اللہ رب العزت سے دوستی کا بڑا تھا یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا اور ذکر اللہ کی پابندی کرنا. ارے دنیا کا ایک آدمی کوئی آتا ہے جیسے نیوزی لینڈ سے، ارے آپ کو فلاں صاحب بہت یاد کرتے ہیں، آپ کا تو ہر ہفتے ذکر کرتے رہتے، بات کرتے تھے آپ کے بارے میں، یاد کرتے رہتے. اس آدمی کے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ یار اتنا تعلق رکھتا ہے، مجھے یاد کرتا رہتا ہے. تو جو ذات ہمارے دلوں کی باتوں کو جانتی ہے، اگر ہم اس کے ذکر میں لگے رہیں گے تو کیا تعلق پیدا نہیں ہوگا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کو لازم پکڑو اپنی زندگی کے اندر. اور میں بار بار ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے جو 3 تسبیحات کہہ رکھی ہے صبح شام، یہ تو ابتدا ہے، ابتدا ہی میں رہو گے. جیسے معلیہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ چلت پھرت یہ اس دین کے کام کی الف با تا سا ہے، الفابیٹ ہے.
تو الفابیٹ میں ہی پڑے رہیں گے. کام تو کرنا ہے، کریے، لیکن حقیقت پیدا کیجیے. رات کا جو بیان تھا، اگر آپ لوگ اس کو صحیح ڈھنگ سے اپنی زندگی میں لیں تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں. تجربات کی روشنی میں، آیات اس کی حدیث کی روشنی میں جو باتیں آئیں، میرے بھائیو اپنی زندگی کا رخ بدلو، اللہ سے قرب حاصل کرو. کب تک ہم لوگ اللہ سے دور بھاگیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آج بھی ولایت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اللہ کا قرب مل سکتا ہے. اس لیے اپنا جو اپناپن ہے، یعنی میں ہوں، میں موٹا ہوں، یہ سب تو ویسے ہی ہے، یہ سب چیزیں کو نکالنی پڑے گی. جب تک لوگوں کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھیں گے وہاں تک ہمارے پاس پرہیزگاری نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. عید و آزمن و جملہ جہاں آمین بات. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.